بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، جس کے لیے جنت کو بھی سجایا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اور جس کی برکت سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ مبارک و معزز اور محترم مہینہ آ چکا ہے۔ اس کا اکرام اور ہمت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح دوسری پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ جس طرح جنت کو سجایا گیا اور اس کے دروازے کھول دیے گئے، جنت اس کے لیے مزین کر دی گئی اور اس کی برکت سے اس کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایمان والے اس مبارک مہینے کا استقبال جہاں اس طرح کریں کہ دن میں روزہ رکھا جائے، کھانا پینا چھوڑ کر کے اور خواہشات نفسانی چھوڑ کر کے اس کا استقبال کیا جائے، اسی طرح اس کا استقبال جسم کے ہر عضو سے کیا جائے۔ زبان سے اس کا استقبال یہ ہوگا کہ زبان سے غلط باتیں نہ نکلیں، کسی کے دل کو دکھانے والی باتیں نہ نکلیں، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لڑائیوں کی باتیں نہ ہوں، دل دکھانے والی باتیں نہ ہوں۔ زبان کو قابو میں رکھا جائے، غلطی ہوئی ہے معافی مانگی جائے، رویا جائے۔ آنکھ سے استقبال یہ ہوگا کہ آنکھوں سے غلط طریقے سے نہ دیکھا جائے، آنکھوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ نظر پڑتی ہو اللہ کے کلام پر، نظر پڑتی ہو حدیث پاک پر، نظر پڑتی ہو ان چیزوں پر کہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان چیزوں پر نظر نہ پڑے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر پڑ چکی ہیں تو توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی کی جائے۔ ہاتھ سے استقبال اس ماہ مبارک کا اس طرح کریں کہ یہ دوسروں کی ہمدردی کے لیے بڑھتا ہو، دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھتا ہو،
دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھے، سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھے۔ یہ ہاتھ سے استقبال ہوگا اس ماہ مبارک کا۔ دل سے استقبال کیا جائے، اپنے دلوں کو پاک کر لیا جائے۔ اگر کسی سے نفرت تھی اس نفرت کو دھل دیا جائے، کینہ تھا، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، دل کو صاف کر دیا جائے۔ جتنا صاف کریں گے اتنا ہی یہ محفوظ ہوگا، اس کے اندر کیے ہوئے اعمال محفوظ ہوں گے۔ چیز کتنی بھی قیمتی ہو، اگر اس جگہ جہاں اس چیز کو رکھا جا رہا ہے یا اس کو ڈالا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، وہ جگہ گندی ہو، خراب ہو، سڑی ہوئی ہو تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ دودھ کے لیے برتن صاف ہوتا ہے تو دودھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھانے کا برتن صاف ہوتا ہے تو کھانا سڑنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ محفوظ ہوں گے جب ہمارا دل صاف ہوگا، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے۔ لہٰذا اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ جو بھی عمل کریں گے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ روزہ رکھیں گے محفوظ ہو جائے گا، تلاوت کریں گے محفوظ ہو جائے گا، تراویح پڑھیں گے محفوظ ہو جائے گا، صدقہ کریں گے محفوظ ہو جائے گا، رات کو نفل پڑھیں گے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے محفوظ ہو جائے گا، ذکر کریں گے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ دل کی صفائی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ قلب سلیم بنایا جائے، اپنے قلب کو قلب سلیم میں تبدیل کیا جائے۔ سب سے بڑی تیاری ماہ مبارک کی یہ ہوگی، اور سب سے بہترین استقبال یہ ہوگا کہ اپنے ہر عضو کو پاک کر لیا جائے، توبہ کی جائے، گناہوں پر رویا جائے، اس مالک کے دربار میں رو رو کر اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی کی جائے، اور پھر عمل کریں سچے دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، ایمان کے تقاضے کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ یہ مہینہ ہم کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا خوبصورت زمانہ ہے۔ جیسے فصل بہار ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کمانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، راتوں کو اس کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، دن میں روزہ رکھ کر کے اس کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ افطار ہو، دعا پڑھ کر دعا مانگی جائے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ سحری ہو، اس میں نفل پڑھ کر، ذکر کر کے دعا مانگی جائے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے بندے سے۔ اس کا بہترین استقبال یہ ہے کہ خیال رکھا جائے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، پڑوس کا، محلے کا، گاؤں کا، جہاں تک بھی اللہ ہمت دے ان کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنے کھانوں میں شامل کیا جائے، اپنے پینے میں شامل کیا جائے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، رنگ برنگے کھانے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، اپنے پڑوسی کو اس میں شامل کیا جائے۔ ایسے بھائیوں کو شامل کیا جائے جو کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو پینے کی ضرورت ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کے لیے ان کے پاس صاف پانی نہیں، تو ان کا خیال کیا جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان تک پہنچا جائے۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس مہینے کے اندر تو اللہ کو بہت ہی زیادہ ایسا بندہ پسند ہوتا ہے جو اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، دل کھل جاتا تھا، بارش کی طرح برستے تھے۔ جیسا کہ آبشار ہوتا ہے، پہاڑ سے گرتا ہے پانی، اس کی آواز ہوتی ہے، سخاوت کی ایسی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس مہینے میں
سخاوت کا نمونہ پیش کرتی تھیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ریح مرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ اس رمضان کا بہترین تحفہ ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، ای الاسلام خیر، سب سے بہترین خیر والا اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا خیر اسلام، بہترین اسلام کی نشانی بتایا گیا۔ غریبوں کو، جن کے پاس نہیں ہیں، ان تک پہنچا جائے، تلاش کیا جائے، اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں گے، وہ مانگیں گے۔ قبل اس سے کہ وہ مانگیں، ان کا ہاتھ پھیلائے، پہلے ہی ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ رات میں اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے، سحری سے کے وقت اٹھ کر کے نفلیں پڑھ لی جائیں، ذکر کر لیا جائے، تلاوت قرآن کریم کر لیا جائے، اور پھر اس سے مانگا جائے۔ اس ماہ مبارک کی رات میں فرشتہ آسمان دنیا اور انسانوں کے گھروں پر، گلی کوچوں پر آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے دوڑ کر آ، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو باز آ جا۔ یہ فرشتے کی آواز ہوتی ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت گزر جاتا ہے، فرشتے کی آواز پوری رات لگتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن حدیث پاک میں جو فرما دیا گیا وہ حق ہے۔ اس کا بہترین استقبال یہ ہے کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن کریم کثرت سے کی جائے۔ جو بھائی حافظ ہیں وہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم سناتے ہیں، سنتے ہیں۔ جو حافظ نہیں ہیں، ناظر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اپنا وقت گزاریں، اپنا وقت استعمال کریں۔ جو بہنیں، مائیں گھروں کے کاموں میں ہوتی ہیں، وہ بھی کام کاج سے فارغ ہوں، زیادہ کام کو پھیلائیں نہ، کام کو زیادہ وسعت نہ دیں، ذکر میں اپنے وقت کو گزاریں، تلاوت میں اپنے وقت کو گزاریں، نوافل میں اپنے وقت کو گزاریں، کیونکہ یہ موسم بہار ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، معلوم نہیں پھر یہ آئندہ ہمیں میسر ہوگا یا نہیں۔ اس کا استعمال کیا جائے بھرپور طریقے سے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر کے فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، دور ہوتا تھا، قرآن کریم پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ اور دعاؤں کی کثرت کی جائے، سحری کے وقت، افطار کے وقت، رات میں اللہ توفیق دے، ہمت دے تو رات میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ کر کے اللہ سے مانگا جائے، رویا جائے، اس کے دربار میں گڑ گڑایا جائے، اپنے گناہوں کی تلافی کرائی جائے، اور سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کی، بھلائی کی دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن جب اس کا اجر عطا فرما رہا ہوگا تو پھر بندہ سوچے گا کہ کاش میں پورے روزے رکھتا، کاش میں تلاوت خوب کرتا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور افسوس ہو اب ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ سب بھائی اس مبارک مہینے کو خوب عبادتوں میں گزاریں، فالتو باتیں نہ کریں، مائی بہنیں گھروں کے اندر کام کو زیادہ نہ پھیلائیں، پورا سال کام کرنے کا پڑا ہوا ہے، اس مہینے میں اپنے کام کو مختصر کر کے اللہ کو منانے کے لیے زیادہ وقت استعمال کریں، زیادہ وقت اللہ کو منانے میں، اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں اور تسبیحات میں زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز
اس کا اثر ہوگا زندگی پر، گھر پر اور کاروبار پر، ہر چیز پر اس کا اثر پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے کو بہت ہی محنت کے ساتھ گزارتے تھے، بہت ہی عبادتوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس مبارک مہینے کے دنوں کو اور اس کی راتوں کو صحیح صحیح اور ایمان و اخلاص کے ساتھ گزارنے والا بنائے۔ میں آخر میں چند دعائیں بتاتا ہوں جس کی ہم کو کثرت کرنی ہے اور ان کو پڑھنا ہے، خاص طور سے آج کل کے حالات میں، کہ ہمیں وہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، جہاں ہم درود شریف کی کثرت رکھیں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، ایک دعا اس میں شامل ضرور کریں، ہو سکے رات کو سحری میں ضرور اس کی ایک تسبیح کر لیں، اور افطار سے پہلے عصر اور مغرب کے بیچ میں اس کی ایک تسبیح کر لیں، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں، سنن ابو داؤد میں ایک حدیث جس میں یہ دعا بیان فرمائی گئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، صبح دیکھتا ہوں آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں، شام کو دیکھتا ہوں آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ اس میں پورے بدن کی عافیت اور پھر خصوصی طور سے قوت سماعت یعنی کانوں کی عافیت اور پھر آنکھوں کی عافیت۔ اے اللہ، تو میرے جسم کو کوئی ایسی بیماری نہ دے جس کی وجہ سے میں دوسرے کا محتاج ہو جاؤں، میرے کانوں کو ایسی چیز نہ سنا جس سے مجھے غم پیدا ہوں، میرے دل کے اندر غم پیدا ہوں، میری آنکھوں کو ایسی چیز نہ دکھا جس سے مجھے افسوس ہو۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کی ایک تسبیح رات کو سحری میں کریں، بہت اچھی بات ہے، اور شام میں عصر کے بعد افطار سے پہلے اس کی ایک تسبیح کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اور ایک دوسری دعا ہے جس کو حدیث پاک میں دعائے مکروب کہا گیا ہے، اس انسان کی دعا جو بہت غموں کے اندر گھرا ہوا ہو، پریشان ہو چکا ہو، جس کو یہ یقین ہو گیا ہو کہ میں اب شاید ان پریشانیوں سے نہیں نکلوں گا، اس کو مکروب کہتے ہیں۔ تو حدیث میں دعائے مکروب یعنی اس انسان کی دعا جو پریشانیوں میں گھر چکا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعا بتائی ہے امت کو کہ ایسے موقع پر جب پریشانیوں کے بادل ہوں، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، واصلح لی شأنی، واصلح لی شأنی کلہ، لا الہ الا انت۔ یہ دعا پڑھی جائے، اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس سے پہلے والی دعا اس کو یاد کر لیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مہینہ پڑھنے کا مہینہ ہے اور سیکھنے کا مہینہ ہے۔ دعائیں سیکھ کر پڑھی جائیں، وہ دعائیں جو حدیث پاک میں آئی ہیں، ان دعاؤں کو سیکھا جائے اور ان کو پڑھا جائے۔ یہ دو دعائیں ضرور یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کے صدقے اللہ پاک کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
اور پوری انسانیت کو اس مبارک مہینے کی برکت عطا فرمائے، اور جو یہ حالات آئے ہوئے ہیں پوری دنیا پر، پورے عالم پر، اللہ ان کو رفع فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو صحت مند ہیں اللہ ان کو ان ایام کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ آئندہ اللہ پاک ہم کو ایسی ابتلا میں مبتلا نہ کرے کہ جس سے ہم کمزور پڑ جائیں، ہمت ہار جائیں اور ہمارے اعضاء جواب دے جائیں، کیونکہ اللہ بہت قوی اور طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اس سے مانگا جائے، اور اس کی قوت کا واسطہ دے کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے حالات بدلیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سعادتیں دنیا اور آخرت کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔